بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے لیکچر کا موضوع ہے خواجہ میر درد کی شاعری پر تبصرہ۔ اردو کا یہ ایک عظیم صوفی شاعر ہے اور یہ سوال فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے طالب علموں کے لیے ہے۔ دونوں کے پیپر میں یہ سوال 15 نمبر کا آتا ہے۔ ایک عظیم صوفی شاعر، تصوف کے امام خواجہ میر درد۔ صوفی شاعر خواجہ میر درد اردو شاعری میں تصوف کے امام کہلاتے ہیں۔ درد کے ہمعصر شعراء میں میر تقی میر اور مرزا محمد رفیع سودا کا نام آتا ہے۔ درد کی شاعری اور زندگی دونوں میں یک رنگی ہے۔ درد کے مزاج میں درد مندی، سوگواری اور خاکساری تھی۔ خود ان کا تخلص بھی درد پسندی کی علامت بن گیا تھا۔ ان کی غزل کے دو شعر: گلی میں بخت سیاہ سایہ دار رکھتے ہیں، یہی بساط ہم خاک سار رکھتے ہیں۔ نہ برق ہے نہ شرر، نہ شعلہ نہ سیماب، وہ کچھ ہیں پر کے صدا اضطرار رکھتے ہیں۔ درد تصوف کے امام۔ تصوف کا جذبہ خواجہ میر درد کے جسم و جاں میں سرایت کر گیا تھا۔ وہ اس کے اسرار و رموز کو جانتے تھے۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے دوسروں کو بھی اس حقیقت سے آگاہ کیا۔ تجھی کو جو یہاں جلوہ فرما نہ دیکھا، برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا۔ حجاب رخ یار تھے آپ ہی ہم، کھلی آنکھ جب کوئی پردہ نہ دیکھا۔ صوفیانہ اصطلاحات۔ خواجہ میر درد کی شاعری صوفیانہ رنگوں سے سجی ہوئی ہے۔ ان کے ہاں سچائی اور گہرائی ہے۔ ان کے الفاظ اور اصطلاحات میں زبردست معنویت ہے۔ صوفیانہ اصطلاحات انہی کے ذریعے غزل میں عام ہوئیں۔ درد کے ہاں زبان کے عام الفاظ تصوف کی آغوش میں آتے ہی اپنے معنی و مفہوم بدل لیتے ہیں۔ ان میں سے چند ایک یہ ہیں: خلوت، جلوت، وحدت، کثرت، کشف، نفس، ذات، دائرہ، ممکن، حجاب، پردہ، یقین، وجود، آشنا، بیگانہ، جبر و قدر، مجبوری، مختاری وغیرہ وغیرہ۔ خواجہ میر درد کی غزل کے دو خوبصورت شعر: مت اٹکیو تو اس میں کہ مشہود کون ہے، ہر مرتبے میں دیکھیو موجود کون ہے۔ دونوں جگہ میں معنی مولا ہے جلوہ گر، غافل ایاز کون ہے محمود کون ہے۔ خواجہ میر درد کا تصور عشق۔ درد کا مسلک عشق تھا۔ ان کا عشق عشق حقیقی، ان کا محبوب محبوب حقیقی ہے۔ اسی لیے ان کے ہاں طمانینت قلب، سکون اور اطمینان ہے۔ درد کی غزلوں میں طہارت اسی کیفیت کے نتیجے میں ہے۔ خواجہ میر درد کی غزل کے دو خوبصورت شعر: جی کی جی میں رہی بات نہ ہونے پائی، ایک بھی اس سے ملاقات نہ ہونے پائی۔ دید و دید ہوئی دور سے میری اس کی، پر جو میں نے چاہا تھا وہ بات نہ ہونے پائی۔ حقیقت اور مجاز کی ہم آہنگی۔ تصوف میں عشق حقیقی کی منزل تک پہنچنے کے لیے عشق مجازی سے بھی گزرنا لازم ہے۔ درد عشق مجازی کی لذت سے نا آشنا نہیں تھے۔ ان کی شاعری حقیقت اور مجاز کی ہم آہنگی کی بہترین مثال ہے۔ ان کے ہاں خالص عاشقانہ اشعار بھی خاصی تعداد میں ملتے ہیں۔ دل کس کی چشم مست کا سرشار ہو گیا، کس کی نظر لگی کہ یہ بیمار ہو گیا۔ کچھ ہے خبر بھی کہ اٹھ اٹھ کے رات کو، عاشق تیری گلی میں کئی بار ہو گیا۔
شائستگی اور متانت۔ خواجہ میر درد نے غزل کہی اور اس کی بنیاد اپنے عقائد اور نظریات پر رکھی۔ ہوا و ہوس کے زمانے میں درد نے غزل کو شائستگی، متانت، سنجیدگی اور توازن عطا کیا۔ وہ اپنے فارسی رسالے نالہ درد میں لکھتے ہیں کہ فقیر نے کبھی شعر آور سے موضوع نہیں کیا اور نہ اس میں مستغرق ہوا، کبھی کسی کی مدح نہ کی، نہ ہجو لکھی، نہ کسی کی فرمائش پر شعر لکھے۔ ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے، وحدت میں حرف تیری دوئی کا نہ آ سکے، آئی نہ کیا مجال تجھے منہ دکھا سکے۔ دنیا کی بے ثباتی کا اظہار۔ درد کی شاعری کی ایک اہم شناخت ان کا صوفیانہ لہجہ اور دنیا کی بے ثباتی کا اظہار ہے۔ وہ دنیا پر صوفیانہ نگاہ ڈالتے ہیں تو کہہ اٹھتے ہیں کہ جب تک عدم میں تھے عجب آرام تھا ہمیں، اس ہستی خراب سے کیا کام تھا ہمیں، ساقیہ یہاں لگ رہا ہے چل چلاؤ، جب تلک بس چل سکے ساغر چلے۔ درد کی شاعری میں سادگی ایک خاص جوہر کی حیثیت رکھتی ہے۔ درد کی شاعری میں سادگی ایک خاص آرٹ ہے۔ سیدھی سچی بات کو مختصر ترین الفاظ میں بیان کرنے پر انہیں قدرت حاصل ہے۔ درد کی غزلیں سیل ممتنع کی اعلیٰ ترین مثال ہیں۔ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا، ان لبوں نے نہ کی مسیحائی، ہم نے سو سو طرح سے مر دیکھا۔ خواجہ میر درد کی شاعری میں احساس غم۔ درد نے حسرت و غم کا بیان اور درد و تنہائی کی کیفیت کو بڑے پراثر پیرائے میں بیان کیا ہے۔ درد کا سارا کلام سوز و درد میں ڈوبا ہوا ہے۔ انہوں نے اپنے اشعار کو نالے کہا ہے جو ان کے اندرونی غم کے خارجی اظہار کی شکل ہے۔ یہ تیرے شعر نہیں درد بلکہ نالے ہیں جو اس طرح سے دلوں کو خراش کرتے ہیں، کیا جانیے کیا دل پہ مصیبت یہ پڑی ہے، ایک آگ سی ہے کہ سینے میں گڑی ہے، اس طرح سے ایک لخت جو آنسو نہیں تھمتے، معلوم ہوا درد کہیں آنکھ لڑی ہے۔ احترام آدمیت۔ خواجہ میر درد نے شاعری کو زندگی کی طرح مقصد دیا۔ انہوں نے شاعری کو نتیجہ انسانیت کہا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری انسان دوستی کے جواہر سے مالا مال ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ موسیقی سے گہرا لگاؤ۔ موسیقی اور راگ میں خواجہ میر درد کی مہارت کا بھی بعض تذکرہ نگاروں نے واضح طور پر ذکر کیا ہے۔ اسی لیے موسیقیت اور آہنگ ان کی شاعری میں اپنی مثال آپ ہے۔ لختے جگر سب آنسوؤں کے ساتھ بہہ گئے، کچھ پارا ہائے دل ہیں کہ پلکوں پہ رہ گئے، کس کس طرح سے ان نے بھی سن سن کے ٹالیاں، ہر چند ہم بھی باتوں میں کچھ کچھ تو کہہ گئے۔ اعتراف عظمت۔ میر تقی میر کہتے ہیں کہ درد ریختہ کا زور آور شاعر ہے۔ محمد حسین آزاد کہتے ہیں کہ درد تلواروں کی آبداری نشتروں میں بھر دیتے ہیں۔ رام بابو سکسینہ کہتے ہیں کہ درد اردو شاعری کے تاج کا سب سے بڑا ہیرا ہے۔ عظمت اللہ خان کہتے ہیں کہ درد صوفیانہ شاعری کے باوا آدم ہے۔
نتیجہ فکر اور حاصل گفتگو۔ مختصر یہ کہ اردو شاعری، درد کی شاعری اور زندگی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ انہوں نے جو کہا سچ کہا، اثر و تاثیر میں ڈوب کر کہا۔ وحدت الوجود ان کا محبوب موضوع رہا۔ انسان کا مقام حیات و کائنات پر بحث، تصوف کے آئینے میں ان کی شاعری کی خاص جواہر ہے۔ درد اپنی شاعری، اپنی شان، اپنی ادا اور بے نیازی میں اپنی مثال آپ ہے۔ میرا جی ہے جب تک تیری جستجو ہے، زباں جب تلک ہے یہی گفتگو ہے۔ نظر میرے دل کی پڑی درد کس پر، جدھر دیکھتا ہوں وہی روبرو ہے۔ آج کا ہمارا یہ موضوع مکمل ہوا، اور اس موضوع کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔